السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس سال حج پر آنے والا یہ عجیب و غریب شخص وائرل ہو گیا۔ زائرین بھی یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے کہ آخر یہ کون سی مخلوق ہے، کون تھا یہ شخص اور کیوں لوگوں کے لیے تعجب بن گیا۔ آخر اسے کیا ہوا تھا کہ دیکھنے والے اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہ سب جان کر اور دیکھ کر آپ کے بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ دوستو، اس شخص کی زندگی کی کہانی بھی اس کی جسامت کی طرح عجیب ہے، اس لیے یہ دلچسپ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس خوبصورت ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، جون پیٹرو میکسیکو میں پیدا ہوا تھا۔ پیدائشی وہ غیر معمولی جسامت رکھتا تھا۔ قد کے حساب سے وہ عام بچوں سے لمبا تھا اور پیدائشی موٹاپے کا شکار بھی تھا۔ جوں وہ بڑا ہوتا گیا، موٹاپے اور اپنے لمبے قد کی وجہ سے اس کو صحت میں مشکلات آنے لگی۔ 30 سال کی عمر تک وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا۔ اس کا وزن دوستو 595 کلو گرام تھا۔ وہ دنیا کے سب سے زیادہ موٹے انسانوں میں شامل ہو چکا تھا۔ وزن کی وجہ سے ٹانگیں جواب دے چکی تھی، وہ چل پھر نہیں سکتا تھا۔ زندگی سے مایوس وہ آوزار رہنے لگا۔ دوستو، موٹاپے کے باعث اس کو بہت سی بیماریوں نے بھی گھیر لیا تھا، جس کی وجہ سے موٹاپے کا علاج یعنی موٹاپے کے لیے جو آپریشن کرانا تھا اس میں مشکل آ رہی تھی۔ ایک کمرے میں اس کی زندگی مایوسیوں اور پریشانیوں کا شکار گزرنے لگی تھی۔ ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے کہ جب تک یہ بیماریاں ہیں تمہارا آپریٹ نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستو، اس نے مذہب کی طرف رخ کیا۔ ہوتا بھی یہی ہے کہ جب انسان دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے، ہر چیز ہونے کے باوجود بھی جب کوئی انسان اس کی مدد نہیں کر پاتا، تب ایک ہی واحد سہارا انسان کا رہ جاتا ہے، تب وہ اپنے خدا سے رجوع کرتا ہے۔ جون پیٹرو کو بھی تب یہی ایک سہارا دکھائی دیا۔ تب اس نے یوں کیا کہ اپنے مذہب کا باقاعدہ مطالعہ شروع کر دیا، مگر اس کے اندر وہ سکون، وہ اطمینان نہیں پیدا ہوا جو ہونا چاہیے تھا، جس کی اس کو تلاش تھی۔ وہ اس سے تب ہر مذہب کی چھان بین شروع کر دی دوستو، یہاں تک کہ اس نے دین اسلام کو پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور سیرت نبی کو پڑھ کر اسے وہ روشنی مل گئی جس کا وہ متلاشی تھا۔ اس کو دنیا کی سچی کتاب صرف قرآن پاک ہی لگی، جس میں اس نے پڑھا کہ اور تم اپنے رب کے سوا دنیا میں کسی کو مددگار نہیں پاؤ گے، اور بے ساختہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا۔ وہ دعا کرنے لگا کہ وہ اس دنیا میں بے وجہ مر جاتا، مگر اب اس کے جینے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ چلنا چاہتا ہے اور چل کر اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا چاہتا ہے۔ اس نے باقاعدہ اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ لیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کو کوئی جب سچے دل سے پکارے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی فریاد نہ سنے؟ جون عرف عبد الرحمن رو رو کر سچے دل سے اللہ کو پکار رہا تھا، تبھی اس کی تمام بیماریاں معجزاتی طور پر ختم ہو گئی۔ ڈاکٹرز بھی حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ تبھی ڈاکٹرز کو عبد الرحمن نے بتایا کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ چل پھر سکے اور خانہ کعبہ جا سکے، یہی اس کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ پیارے دوستوں، ڈاکٹرز نے اس کے معدے کو چھوٹا کرنے کا آپریشن کیا۔ پہلا آپریشن بہت کامیاب رہا۔ عبد الرحمن تیزی سے روبائے صحت ہو رہا تھا، سب حیران تھے۔ کچھ مہینے بعد ہی دوسرا آپریشن کیا گیا اور حیران کن طور پر عبد الرحمن ریکور ہوتا چلا گیا۔ کافی حد تک اس کا وزن کم ہو چکا تھا اور آہستہ آہستہ وہ چلنے پھرنے لگا تھا۔ تبھی اس نے سعودی عرب جانے کا فیصلہ کیا اور حج کی رات اسے پچھلے سال سعودی عرب پہنچ گیا۔ دوستو، یہ بھورے بالوں والا، گوری چمڑی والا، 8 فٹ لمبا شخص دیکھنے میں کسی دیو سے کم نہیں تھا۔ حج کے دوران زائرین اس شخص کو دیکھ کر حیرت میں مبتلا رہے کہ آخر یہ کون ہے،
کئی دوستوں نے اس کی ویڈیو بنا کر مختلف ناموں سے اس شخص کو نوازا. کسی نے اس کو جن یا دیو سے تشبیہ دی, کسی نے ایلین یا خلائی مخلوق کہا, مگر عبد الرحمن کی اللہ تعالیٰ سے محبت نے دوستو اس کو ایک نئی زندگی دی تھی. عبد الرحمن کہتا ہے کہ وہ زندگی سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا. اس کی یہ نئی زندگی کی وجہ اس کا اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے اور زندگی کا حوصلہ اللہ تعالیٰ سے اس کو ملا ہے. وہ جب تک زندہ رہے گا اسلام کی خاطر اپنی خدمات سر انجام دیتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود رہے گا. سبحان اللہ دوستو, بے شک اللہ کے سوا دنیا میں کوئی اور مددگار ہو ہی نہیں سکتا. بس بات ساری اسے پکارنے کی ہے. کس سچی لگن سے آپ اسے پکارتے ہیں, بات ساری اس پر ختم ہوتی ہے. پیارے دوستو, ہم پر جب تکلیف اور پریشانیاں آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا, اور اس وقت ہم تنہا نہیں ہوتے. کوئی ہوتا ہے جو آپ کو تھامے ہوئے ہوتا ہے, جو ہر پل آپ کے ساتھ آپ کو محبت پیار سے دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے, اپنا آپ دینا چاہتا ہے, اور جس سے وہ محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے, اس کے دکھڑے سنے, اس کی باتیں سنے, اس کی بے بسی, اس کو گڑ گڑانا, اس کا بار بار پکارنا اسے اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے میرا یہ بندہ بار بار پکارے. وہ اس کی پکار, اس کی آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے کہ اس لیے دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر کی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے اور سننا چاہتا ہے. اس کی آواز بے بسی کو وہ بار بار سننا چاہتا ہے, اس لیے وہ فرشتوں کو دیر کے لیے فرما دیتا ہے. پیارے دوستو, ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے. وہی دعائیں سننے والا اور احسان و اکرام کرنے والا ہے. وہی ہے جو مصائب و مشکلات کو دور کرتا ہے. میں اپنے رب کی حمد کرتا, اس کا شکر بجا لاتا ہوں, اس کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اسی سے مغفرت کا خاص گار ہوتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں. وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. وہ عزتی کبریائی والا ہے. میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی روشن اور کامل شریعت عطا کر کے مبعوث فرمایا. اے اللہ, اپنے بندے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت اور سلامتی اور برکت نازل فرما. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور ہر ایک نیک عمل کی طرف سبقت لے جانے والے صحابہ کرام پر بھی اپنی رحمت اور برکت نازل فرما. اما بعد اے لوگو, اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرتے رہو. تقوی اختیار کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی عطا کرتا ہے, اور تقوی سے روح گردانی کرنے والا شخص اگرچہ دنیاوی مال و متاع بے شمار رکھتا ہو لیکن انجامی کار اعتبار سے بدبخت ہی رہتا ہے. مسلمانوں, دنیا اور آخرت کی سعادت و خوشبختی کے اسباب و وسائل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. اسی طرح اس نے بدبختی کا سبب بننے والے اعمال کو بھی خوب وضاحت سے بیان فرما دیا. چنانچہ جو شخص خیر و فلاح کے اسباب اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی سدھار دیتا ہے, اسے آخرت میں بھی اتنا شاندار نتیجہ نصیب ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمت بھرے باغات میں ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اسے بدرجہ عتم حاصل ہوگی. فرمانے باری تعالیٰ ہے, نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے. سورہ الرحمن. دوسری طرف برائی کے اسباب بنانے والے شخص کو اس دنیا میں بھی اس کی سزا بھگتنا پڑے گی, اور مرنے کے بعد بھی اس کا وبال اس پر ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے, انجام نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا, اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا. سورہ نساء. پیارے دوستو, آگاہ رہیے, خیر و برکت, نیکی,
اصلاح، نیک اعمال کے تسلسل، اچانک مصیبت اور حادثات سے بچاؤ اور نازل شدہ تکالیف و آلام رفع کرنے کے باب میں سے ایک اہم ترین سبب یہ ہے کہ مکمل اخلاص، حضور قلبی اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے۔ اس نے خود ہی اس کا حکم ارشاد فرمایا، ہر طرح کے حالات میں دعا کا فائدہ مسلمہ ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ